حضرت جانوروں کے ساتھ بھی آپ کے معجزات پیش آئے، پتھروں کے ساتھ بھی معجزات پیش آئے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کچھ اس حوالے سے آپ مزید روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ یہ بھی بے شمار ہیں، اور یہاں میں ایک واقعہ یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ حیات الحیوان میں علامہ موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، آپ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک ہرن آئی، اور اس ہرن نے آ کے آپ کو سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ، کہ اگر آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام نماز جمعہ کے بعد یا راتوں کی تنہائیوں میں یا محافل کے بعد کھڑے ہو کے عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ ہرن جناب آدم علیہ السلام کو جب سلام کرنے کے لیے آئی تو آپ نے خوش ہو کے اس کی پشت پہ اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ ماشاءاللہ۔ جب وہ ہرن پلٹ کے جنگل میں واپس گئی ہرنوں کے پاس، تو سارے جنگل کی ہرنیں اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج عجب بات ہے کہ تیرے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سلام کیا ہے، اور انہوں نے محبت سے آ کے جو ہے نا انہوں نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اور اللہ نے میرے بدن میں خوشبوئیں داخل فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس وقت یہ بات باقی ہرنوں نے سنی تو انہوں نے کہا ہم بھی جناب آدم علیہ السلام سے خوشبوئیں لے کے آتی ہیں۔ جب ساری ہرنیں آئی اور آ کر سلام بھی کیا، آپ نے سب کی کمر پہ ہاتھ بھی پھیرا، جب وہ واپس آئی تو انہوں نے کہا خوشبو تو پھر تیرے سے ہی آ رہی ہے، ہم سے نہیں آ رہی۔ اب اس ہرن نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ جتنی ہو سب خوشبو لینے گئی تھی، تو میں جناب آدم علیہ السلام سے خوشبو لینے نہیں گئی تھی، میں تو آپ کو سلام عرض کرنے گئی تھی۔ یہ تو آپ کی محبت تھی کہ آپ نے مجھے وہ خوشبوئیں عطا فرما کے بھیجی ہیں۔ تو یہ جناب آدم علیہ السلام کا در ہے، لیکن میرے آقا کا در تو وہ در ہے کہ اس پر خاتم الحفاظ علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت وہ حدیث نقل کی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف فرما تھے، تو ایک گدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے تو اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے گفتگو شروع کی، اور میرے آقا تو وہ ہیں جو جانوروں کی زبانیں بھی آقا علیہ السلام سمجھا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جس وقت اس کی گفتگو کو سنا تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ختم نبوت پر بھی یہ دلیل ہے ایک کہ وہ گدھا سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں کوئی عام نہیں ہوں، آقا ہماری 18 نسلیں تھی جن پر انبیاء علیہ السلام نے سواریاں کی تھی، تو آقا میں ان میں آخری تھا، تو میری خواہش تھی کہ میرے اوپر آخری نبی سواری کریں۔ میری خواہش یہ تھی کہ آخری نبی میرے اوپر جو ہے نا سواری کریں۔ تو وہ ایک گدھا ہو کے جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے آئے ہیں، یہ ختم نبوت پر ڈیوٹیاں ایسے نہیں دی جا رہی، یہ تو سرکار کے زمانہ میں اس گدھے نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو ہے نا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضور مجھے معلوم تھا، وہ گدھے کو علم ہے کہ سرکار اللہ کے آخری نبی ہیں، تو کہتا ہے میری خواہش یہ تھی کہ میرے اوپر آخری نبی سواری کرے، اور میں ان میں آخری ہوں، تو سرکار میری خواہش تھی کہ میرے اوپر آخری نبی سواری کرے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر کے پاس رہتا ہوں اور اس نے مجھے خریدا ہوا ہے، آج تک میں نے اسے اپنے اوپر سوار بھی نہیں ہونے دیا کہ جس پر ماہی مدنی سواری کرے گا تو کوئی کافر اس کے اوپر بیٹھا ہو۔ قربان جائے وہ جانور بھی جانتے تھے سرکار کی شان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار بھی کیا اور پھر اس کا نام بھی رکھا
نبی علیہ السلام نے جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، ایک سفر میں تھے تو ایک صحابی کا وزن اٹھایا، بوڑھا آدمی ساتھ تھا، بوڑھا صحابی، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، سب کا وزن اٹھاتے جا رہے تھے۔ جب یوں سب کے وزن اوپر ہیں، سامنے سے ماذا کی آنکھیں اٹھی، جب سرکار نے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں یہ تو میرا سفینہ لگ رہا ہے کہ سرکار کی زبان سے جو نکلا ہے وہ صحابہ نے پھر اپنے ساتھ اپنی معرفت وہی رکھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس گدے پہ سواری بھی فرمائی اور آقا علیہ السلام نے اس کا نام بھی رکھا، اس کا نام رکھا یافور، اور میرے آقا پھر اس سے کام کیا لیا کرتے تھے۔ دیکھو میرے پاک نبی کا معجزہ کیا معجزہ ہے۔ آپ کہتے ہو کہ بندے، کچھ لوگ ہیں جو ایسے کہتے ہیں جی دیکھو بندے تو سب ایک جیسے ہیں، اگر سارے بندے ایک جیسے ہوتے، آج گدے کو کوئی بلا کے اور اسے کوئی بات کر کے دیکھے ہاں وہ بات مانتا ہے کہ نہیں؟ بھائی نہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کیا محبوب میں کل کائنات کا رب ہوں اور میں نے کل کائنات کا نبی آپ کو بنا کے کائنات میں بھیجا ہے، میں جس کا رب ہوں آپ کو میں نے اس کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ سرکار پھر اس سے کام کیا لیا کرتے تھے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا جو قاصد کا کام ہے وہ پھر اس گدے سے لیا کرتے تھے۔ اور اس پر جو ہے نا امام برہان الدین حلبی علیہ رحمہ نے جو سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو آقا فرماتے تھے عبداللہ بن زبیر کو بلا کے لاؤ۔ تو یہ کیا کیا کرتا تھا؟ مدینے کے بازاروں میں سے جب گزرتا ہوا صحابہ کو نظر آتا تھا تو ہر صحابی اس گدے کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جا رہا ہے، یہ سرور کونین کا پیغام لے کے جا رہا ہے۔ سارے صحابہ اس کا راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اور اس صحابی کے دروازے پہ جا کے پھر یہ بلایا کیسے کرتا تھا اس کو؟ ماشاءاللہ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ اس وقت اس کے دروازے پہ جا کر اپنے سر سے دستک دیا کرتا تھا، اور جب وہ صحابی نے باہر آنا تو اس کے کپڑے کو پکڑ کر اپنے منہ میں لے کے تو اشارہ کیا کرتا تھا تجھے سرکار بلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ تو پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ وہی گدھا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، یہاں اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت لکھا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب سرکار مسجد نبوی کے دروازے پہ بھی نظر نہ آئے اور اس وقت پھر انصار کے گھروں میں باغات میں جا کر بھی اس گدھے نے دیکھا سرکار نظر نہیں آ رہے، بالآخر ایک کنویں کے پاس آیا پانی پینے کے لیے، اور پانی بھی ان سواریوں کا ادب کیا کرتا تھا جنہیں سرکار سے نسبت ہو جایا کرتی تھی۔ جب پانی اوپر آیا تو پھر اس کے خیال آ رہا ہے اس گدھے کو کہ جس سوار کے لیے میں زندہ رہتا تھا وہ تو اپنے مزار میں چلے گئے، اب پانی تو نے کس کے لیے پینا ہے؟ تو اس گدھے نے پھر کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کو ختم کر دیا تھا۔ سرکار کا پیار یہ تھا۔ بس میں آخری بات یہی عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کے پاس جو جانور رہا کرتے تھے، 9 بکریاں تھی سرکار کی بارگاہ میں، اور جتنے جانور تھے نبی علیہ السلام کے پاس تو کسی جانور کے گلے میں رسی نہیں تھی، سنگل نہیں تھا، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں تھے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم سرکار کے نوکر ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔